السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت نبی میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کو بہت آسانی سے توڑ دیتے ہیں اور کچھ پریشانی نہیں ہوتی، جبکہ وہ اتنی سخت چٹان تھی کہ کتنے ہی لوگوں سے نہیں ٹوٹ پا رہی تھی۔ اب دیکھیے آگے، ابن اسحاق نے ایسی ہی روایات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے۔ چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہر لاوے کی چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے ہیں کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ ادھر قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو روما جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع الاسیال میں خیمہ زن ہوئے، اور دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی ہم سفر 6000 کی نفری کے لے کر آئے تو عہد کے مشرقی کنارے زمب نقمی میں خیمہ زن ہوئے۔ اس کے بعد ایک آیت اتری، 22ویں سورت 33 آیت، اور جس کا مطلب ہے، اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے، جس میں یہ آیت اتری، 12ویں سورت 33 آیت۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے، اور کوہ صلا کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مسلمانوں کا شعار کوڈ لفظ یہ تھا، اس میں عربی میں ہے حام میم لا ینصرون، اللہ حام میم ان کی مدد نہ کی جائے۔ مدینہ کا انتظام صرف ابن مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ وفا کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے، انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرأت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ ادھر قریش کے شہسواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں، یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے جن میں عمرو بن عبدو اور اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی، اور ان کے گھوڑے خندق اور صلہ کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کو دائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبدو نے مبارزت کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو ہاتھ کرنے کے لیے مد مقابل پہنچے اور ایک ایسا فقرہ چست کیا کہ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کوچیں کاٹ کر چہرہ مار کر حضرت علی کے دو بدو آ گیا۔
बड़ा बहादुर और शहनशाह था, दोनों में पुरजोर टक्कर हुई। बड़ा बहादुर और शहजोर था, दोनों में पुरजोर टक्कर हुई, एक ने दूसरे पर बढ़ बढ़ कर वार किए। बाला आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका काम तमाम कर दिया। बाकी मुशरिकीन भागकर खंदक पार कर चले गए। वो इस कदर मरूब थे कि अकरमा ने भागते हुए अपना नेज़ा भी छोड़ दिया। मुशरिकीन ने किसी किसी दिन खंदक पार करने या इसे पाट कर रास्ता बनाने की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी उम्दगी से इन्हें रोक रखा और इन्हें इस तरह तीरों से छीला और ऐसी पामर्दगी से इनकी तीरंदाजी का मुकाबला किया कि इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई। इसी तरह के पुरजोर मुकाबलों के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की बास नमाजें भी फोत हो गई थीं। चुनाचे सहीन में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा खंदक के रोज़ आए और कुफ़ार को सख्त सुस्त कहते हुए कहने लगे, या रसूलल्लाह, आज मैं बमुश्किल सूरज डूबते डूबते नमाज पढ़ सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैंने तो अल्लाह अभी नमाज पढ़ी ही नहीं है। इसके बाद हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुतमान में उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए वज़ू फरमाया और हमने भी वज़ू किया। फिर आपने असर की नमाज़ पढ़ी। ये सूरज डूब चुकने के बाद की बात है। इसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नमाज के फूत होने का इस कदर मलाल था कि आपने मुशरिकीन पर बद्दुआ फरमा दी। चुनाचे सही बुखारी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के रोज़ फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन समेत इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे। जिस तरह उन्होंने हमको नमाज वुस्ता की अदायगी से मशगूल रखा, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। मसंद अहमद और मसंद शाफ़ी में मरवी है कि मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ों की अदायगी से मसरूफ़ रखा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी नमाज़ें यकजा पढ़ीं। इमाम नूदी फरमाते हैं कि इन रवायतों के दरमियान तत्बीक़ की सूरत यह है कि जंग खंदक का सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहा। बस किसी दिन एक सूरत पेश आई और किसी दिन दूसरी। यहीं से ये बात भी अख़ज़ होती है कि मुशरिकीन की तरफ से खंदक अबूर करने की कोशिश और मुसलमानों की तरफ से पेहम दफ़ा की रोज़ जारी रही। यहीं से ये बात भी अख़ज़ होती है कि मुशरिकीन की तरफ से खंदक अबूर करने की कोशिश और मुसलमानों की तरफ से पेहम दफ़ा कर कई रोज़ तक जारी रहा, मगर चूँकि दोनों फ़ौजों के दरमियान खंदक हायल थी, इसलिए दस्त बदस्त और खूनरेज़ जंग की नौबत ना आ सकी, बल्कि सिर्फ तीरंदाजी होती रही। इसी तीरंदाजी में फ़रीक़ैन के चंद अफराद मारे भी गए, लेकिन इन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, यानी 6 मुसलमान और 10 मुशरिक, जिनमें से 1 या 2 आदमी तलवार से कत्ल किए गए थे। इसी तीरंदाजी के दौरान हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी एक तीर लगा, जिससे इनके दस्ते की शहरक कट गई। इन्हें हबान बिन अरक़ा नामी एक कुरैशी मुशरिक का तीर लगा था। हज़रत साद ने ज़ख्मी होने के बाद दुआ की कि अल्लाह, तू जानता है कि जिस कौम ने तेरे रसूल की तकज़ीब की और इन्हें निकाल बाहर किया, इनसे तेरी राह में जहाद करना मुझे जिस कदर महबूब है, इतना किसी और कौम से नहीं है। ऐ अल्लाह, मैं समझता हूँ कि अब तूने हमारी इनकी जंग को आखिरी मरहले तक पहुँचा दिया है। बस अगर कुरैश की जंग कुछ बाकी रह गई तो मुझे इनके लिए बाकी रख कि मैं इनसे तेरी राह में जहाद करूँ, और अगर तूने लड़ाई ख़त्म कर दी है तो इसी ज़ख्म को जारी करके रात मेरी मौत का सबब बना दे, और इसी ज़ख्म को जारी करके इसे तू मेरी मौत का सबब बना दे। इनकी इस दुआ का आखिरी टुकड़ा ये था कि लेकिन मुझे मौत न दे, यहाँ तक कि बनु क़रीज़ा के मामले में मेरी आँखों को ठंडक हासिल हो जाए। बहरकैफ एक तरफ मुसलमान महाज जंग पर इन मुश्किलात से दो चार थे, तो दूसरी तरफ साजिश और दसीसाकारी के सांप अपने बिलों में हरकत कर रहे थे और इसी कोशिश में थे कि मुसलमानों के जिस्म में अपना जहर उतार दें। चुनाचे बनु नज़ीर का मुजरिम अकबर हुई बिन अख्तब बनु क़रीज़ा के दरयार में आया और इनके सरदार काब बिन असद क़र्ज़ी के पास हाजिर हुआ। काब बिन असद वही शख्स है जो बनु क़रीज़ा की तरफ से अहद पैमान करने का महाज व मुख्तार था और जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माहिदा किया था कि जंग के मौके पर आपकी मदद करेगा।
جیسا کہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے، ہوئی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر ہوئی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہوئی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ضم نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم، تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے، مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ ہوئی، تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدق و وفا کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے۔ میں نے محمد سے صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے، مگر ہوئی اس کو مسلسل چوٹی اور کندھے میں بٹتا اور لپیٹتا رہا، یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ اتبا اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ ہوئی کہ اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارا نامی قلعے کے اندر تھیں۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے۔ جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے تھے اور ہمارے ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے مقابل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا، یہ بھی یہودی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان نے کہا، واللہ، آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں، اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور اسے لکڑی مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا، جائیے اس کا ہتھیار اور اسباب اتار لیجیے، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کا ہتھیار نہیں اتارا۔ حسان نے کہا، مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے اس جانباز کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ اس قلعے اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا۔ اسی لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی، البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ اب انشاءاللہ کل آج اتنا ہی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔